نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اب ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کا اہتمام کیا جائے تو انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ تو 40 ایسے اعمال اور اوصاف موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کا اگر اہتمام کیا جائے تو اس سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ برکت کہتے کسے ہیں۔ برکت کے دو مفہوم ہیں۔ برکت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھنے میں کم نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اس چیز کو استعمال کر دیا جائے اور وہ چیز بڑھ جائے، ایک برکت کا مفہوم تو یہ ہے۔ برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حصی طور پر اس میں اضافہ ہو جائے، یعنی ایک چیز کو استعمال کرنا شروع کیا گیا اور حصی طور پر اگر اس چیز میں اضافہ ہو جائے اور وہ چیز بڑھ جائے، یہ بھی برکت ہے۔ اور برکت اسے بھی کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ مثلا کسی کی تنخواہ 15,000 ہے اور مہینے کی تنخواہ اگر اس سے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں تو وہ بھی برکت میں شمار ہوتا ہے۔ تو برکت حصی طور پر اس میں اضافہ ہو جائے کہ وہ چیز کم تھی لیکن اس میں اضافہ ہوا اور وہ چیز بڑھ گئی، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ظہور ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نقل فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1400 سے زائد صحابہ اکرام تھے اور ہم حدیبیہ کی طرف چلے تو راستے میں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ ضرورت کا جو استعمال کا جو توشہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ بالکل پانی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات عرض کی گئی، آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس بچا کچا پانی ہو تو وہ لے کر آئے۔ اور جب ایک کٹورے میں حضور کے سامنے پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا۔ جب آپ نے باہر نکالا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب 1400 سے زائد صحابہ اکرام ان سب نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا اور وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا کننا 15,000، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی ہمارے لیے یہ پانی کافی ہو جاتا۔ ہماری تعداد تو 1500 تھیں، یعنی صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ اگر ہماری تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہوتی تب بھی یہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ تھا، یہاں جو برکت ہے وہ اس معنی میں برکت کا ظہور ہوا ہے کہ پانی دیکھنے میں ایک پیالہ، لیکن جب استعمال کیا گیا تو اس قدر بڑھ گیا کہ تمام صحابہ اکرام کے لیے کافی ہو گیا۔ ہمیں ایک اور نظیر بھی اس کی ملتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق کے تحت روایت نقل کی۔ غزوہ خندق کا جب معرکہ تھا، خندق اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گڑھا کھودا گیا تھا تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس دوران صحابہ اکرام پہ بڑا فقر کا زمانہ گزرا، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند دن سے کچھ نہ کھایا، آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات سامنے آئی، صحابہ اکرام کی حالت بھی ایسی تھی کہ چند دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ بعض صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے تھے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی۔ حضرت جابر نے جب یہ دیکھا تو گوارا نہ ہوا، اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اگر گھر میں کچھ ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لوں۔ تو وہ گھر گئے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ جو پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اور بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے
تو فرمایا کہ اس جوں کو لے لیتے ہیں اور اسے پیس کر اس سے روٹیاں بنا لیں گے، اور بکری کا جو بچہ ہے اس بچے کو ذبح کر دیں گے، اس سے سالن بنا دیں گے، تو تم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ اور چند ایک صحابہ کو لے آؤ، اس کے علاوہ زیادہ کو نہ لانا تاکہ مجھے رسوائی نہ ہو۔ حضرت جابر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، اگر آپ تشریف لائیے، آپ تناول فرما دیجیے چند ایک صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ بھئی آؤ، آج حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ تمام صحابہ اکرام آ گئے، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ جب یہ پہنچے، حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جب تک میں نہ آؤں تم نے کھانا تقسیم کرنا نہیں شروع کرنا، ہانڈی کو اپنے چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، روٹیاں پکانا تم نے شروع نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچے ہیں، حضرت جابر نے اپنی اہلیہ کو یہ بات بتا دی تھی۔ اہلیہ وقتی طور پر پریشان بھی ہوئیں کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اتنی زیادہ صحابہ کی تعداد کیسے پورا ہوگا، لیکن فرمایا جب تم نے حضور کو بتلایا ہے تو انشاءاللہ کوئی راستہ نکل ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اور آپ نے اپنا لعاب دہن جوں کے اس میں بھی ڈالا۔ ڈالنے کے بعد فرمایا اب سالن تقسیم کرو، لیکن ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا۔ اب ہانڈی سے سالن تقسیم ہوتا گیا، صحابہ آتے گئے، کھا کے جاتے گئے، روٹیاں پکتی گئیں، روٹیاں کھاتے گئے، تو اب صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ جب دیکھا گیا تو اسی طرح اب ہانڈی جو تھی اس میں اتنا ہی گوشت موجود ہے، شوروا بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو جوں کی روٹیاں بنائی گئی وہ بھی موجود ہیں۔ تو دیکھیں یہ برکت ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا بکری کا بچہ اور ایک سا جوں، لیکن جب استعمال کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد کے لیے کافی ہو گیا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، برکت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ حصی طور پر اس میں اضافہ ہو جائے اور چند ہزاروں لوگ اسے استعمال کریں اور تب بھی وہ ختم نہ ہو، یہ بھی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ظہور، اس میں بھی برکت کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، اور امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری نے مسند احمد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، چند دن سے کچھ ملا نہیں تھا، فقر کی حالت تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں باہر نکلتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جائے گی، یا صحابہ میں کسی سے، تو ان کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں گا، شاید وہ لوگ میرا کچھ اکرام کر دیں۔ اب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے جب ملاقات ہوئی، ان سے مسئلہ پوچھنے لگے، انہوں نے مسئلہ بتا دیا۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ انہیں کھانے کی حاجت ہے یا ان کی کوئی ضرورت ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے بھی بتلا دیا۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ابو ہریرہ کو کھانے کی حاجت ہے۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگ گئے، فرمایا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ آپ کے پیچھے چلے، آپ سمجھ گئے فقر کی حالت ہے، چند دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہدیے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ راستے میں سوچنے لگے، ایک پیالہ دودھ کا، اصحاب صفہ کی اتنی بڑی تعداد، تو یہ ایک پیالہ دودھ ہے، لیکن فرمایا جب امام الانبیاء کا حکم تھا میں گیا، صحابہ اکرام کو بلایا، اصحاب صفہ یہ صحابہ اکرام آ گئے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور شروع کرو۔ فرماتے میں نے شروع کر دیے، ایک ایک صحابی کو دیتا گیا، ہر صحابی سیر ہو کر پیتا رہا، سیر ہو کر پیتا رہا، یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، یہاں تک کہ فرمانے لگے کہ میری سیرابی میرے ناخنوں کے نیچے تک آ گئی، اس سے زیادہ اب میرے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو ابو ہریرہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، لا والذی بعثک بالحق ما اجد لک مسلکا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں اپنے اندر کوئی گنجائش نہیں پاتا، یعنی اس سے زیادہ کوئی میرے اندر گنجائش نہیں، اتنا میں نے دودھ پی لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا اور آپ نے نوش فرمایا۔ دیکھیں اس واقعے میں بھی پیالہ ایک دودھ کا تھا، لیکن تمام اصحاب صفہ نے بھی پیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔
ایک پیالہ سب کو پورا ہو گیا، یہ برکت ہے۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کو انگریزی کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس لفظ کو صرف شریعت نے استعمال کیا ہے، قرآن و سنت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو برکت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اور برکت کا لفظ بات سامنے آئے گی انشاءاللہ آگے، احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، برکت اسے بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز دیکھنے میں کم نظر آ رہی ہے، لیکن جب اسے استعمال کیا گیا اور وہ چیز بڑھ گئی، یہ بھی برکت ہے۔ اور برکت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ کسی کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے، اس کی تمام گھریلو ضروریات اس سے پوری ہو جائیں، یہ بھی برکت ہے۔ بے برکتی کیا ہے؟ لاکھوں روپے تنخواہ ہے، انسان لے کر آتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مہینے کے آخر میں وہ مقروض ہو جاتا ہے، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جی برکت کسے کہتے ہیں؟ والد اسے لے کر گیا اور اپنے گھر میں ایک گیزر دکھایا، کہا بیٹا یہ میں نے آپ کی پیدائش سے پہلے لیا تھا، لیکن آج تک تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ استعمال ہو رہا ہے گھر میں، لیکن آج تک یہ خراب نہیں ہوا اور ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے۔ کہا بیٹا یہی برکت ہے۔ تو دیکھیں یہ برکت ہے کہ انہوں نے خریدا اور خریدنے کے بعد ضرورت پوری ہوئی، عرصہ دراز گزرا، وہ چیز خراب نہ ہو، آئے دن اس میں کام نہ نکلے، یہ برکت کا مفہوم ہے۔ انسان مکان خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، دکان لیتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، آئے دن گاڑی میں کام نہ نکلے، پریشانیاں تکلیفیاں مصائب نہ آئیں، جس چیز کو جس کے لیے خریدا جائے اور وہ استعمال انسان کرتا رہے، لباس خریدا پہننے کے لیے استعمال ہوتا رہے، برتن خریدے استعمال ہوتے رہیں، گھر کی ضروریات خریدیں استعمال ہوتی رہیں، تو اسے برکت کہا جاتا ہے۔ خطبات فقیر ہی میں ایک واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، فرمانے لگا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن میرے پاس خرچہ کوئی نہیں، بھلا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ حضرت نے اپنے جیب سے 1 دینار نکال کر دیا، فرمایا یہ لو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے لیے ضرورتیں آپ کی پوری کرے اور اللہ آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کر دے۔ فرماتے ہیں وہ 1 دینار لے کر میں نکلا، اس راستے پر چلا گیا جہاں سے حجاج کرام حج پر جایا کرتے تھے، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، میں نے ان قافلے والوں کو دیکھا، میں نے ہاتھ دیا، وہ رک گئے، میں نے کہا میرا ارادہ ہے حج پہ جانے کا، لیکن میری وسعت کوئی نہیں۔ تو ان کا جو حج کا امیر تھا اس نے کہا ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ رہ گیا، اس کی سواری موجود ہے، ہم نے ساتھ رکھی ہے کہ راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ اس سواری پہ بیٹھ جائیں۔ کہتے میں اس سواری پہ بیٹھا، میں چلتا رہا، سارے راستے میں وہ میرا اکرام بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں حرم پہنچ گیا اور میں نے وہاں حج ادا کیا، واپسی میں بھی اسی سواری پہ میں آیا، سارے راستے میں انہوں نے اکرام کیا کہ یہ مہمان ہے، فرمایا اسی سواری پہ میں گیا بھی، واپس بھی لوٹ آیا، اور وہ 1 دینار ان کے پاس تھا۔ جب واپس لوٹے تو شیخ کے پاس گئے اور وہ دینار دکھایا، حضرت اس میں اللہ نے کیسی برکت ڈالی، 1 دینار میں میں حج پہ چلا بھی گیا، میں واپس بھی لوٹ آیا، تو راستے میں خرچہ بھی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، سواری کا انتظام ہو گیا۔ تو برکت اسے کہا جاتا ہے، اللہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی خواہشات اور حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ برکت کیسے ہوگی؟ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جنہیں اپنایا جائے تو ان کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ انسان کے علم میں، انسان کے رزق میں، انسان کی اولاد میں برکت دے۔ دیکھیں علم میں برکت کیا ہے کہ انسان پڑھائے اور وہ علم آگے پھیلتا رہے، وہ علم پھیلتا رہے، اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ مستفید ہوں، یہ علم میں برکت۔ انسان کوئی کتاب لکھ کر جائے تصنیفی کام، وہ علم کی تصنیفی وہ کام بڑھتا جائے، پھیلتا رہے، وہ دنیا میں نہیں ہے اور وہ تصنیفات چل رہی ہیں، یہ اس کے علم میں برکت ہے۔ اس کی زبان میں برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے واعظ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دی، یہ اس کی زبان کی برکت ہے۔ اولاد کی برکت کہ اولاد نیک صالح ہو، دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے، تو یہ اس کی اولاد کی برکت ہے۔ اور انسان کے مال کی برکت، کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، کوئی مسجد مدرسہ، کوئی رفاعی ادارہ، کوئی کنواں بنایا، جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب ملے گا، یہ اس کے لیے اس کے مال کی برکت ہے۔ اب ایسے اعمال کون کون سے ہیں
جس کے ذریعے انسان کی جان مال عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، تو سب سے پہلا عمل وہ ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ انسان اسے اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے برکت کے لیے جو سبب بیان فرمایا وہ ایمان اور تقوی ہے۔ فرمایا جب یہ دو چیزیں ہوں گی ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ برکت کی کھڑکی کھول دے تب بھی کافی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے، تب کھولیں گے کہ جب ان کی زندگیوں میں ایمان اور تقوی ہوگا۔ تو پہلا سبب رزق میں برکت کا وہ ایمان لانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلیں گے اس کا مطلب اللہ آسمان سے بارش اتارے گا، زمین کے دروازے کھلیں گے، زمین سے غلے اگیں گے، زمین سے سبزیاں نباتات پھل اگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت ڈال دے گا، اس کے حق میں اللہ کے رحمت کے فیصلے ہوتے رہیں گے، یہ اس کے حق میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے برکت کا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو جو گناہوں سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ دیکھیں آپ نے نہیں فرمایا کثرت سے عبادت کرو تو عبادت گزار بنو گے، آپ نے فرمایا گناہوں سے بچو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے گناہوں سے انسان بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ مطلوب بھی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایمان کے بعد ایک اہم چیز میں نے جو عرض کی وہ تقوی ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں تقوی تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی وجہ سے ان کو وافر رزق عطا فرماتا تھا۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوتا ہے، امام نافع آپ کے ساتھ ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے کہا اس چرواہے کو بلاؤ، دوپہر کا وقت ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ جب بلایا گیا دسترخوان لگا تو اسے بلایا، اس نے کہا میں روزے کی حالت میں۔ عبداللہ ابن عمر پہ بڑا اثر ہوا کہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں چرواہا، اور ایمان اور تقوی کی یہ حالت۔ آزمانے کے لیے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور یہ تو بتاؤ یہ تمہارے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ کہا یہ ہزاروں بکریاں ہیں۔ کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں قیمت دے دیں گے، افطاری بھی ہمارے ساتھ کرنا، ہم تمہیں گوشت بھی دے دیں گے، اور تم مالک سے یہ کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور اس نے بکری کو کھا لیا۔ اس چرواہے نے آگے سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چلا گیا؟ اللہ کہاں چلا گیا یعنی میں اللہ کے سامنے کیا بات کہوں گا؟ مالک کو جھوٹ کہہ دوں گا لیکن خالق کے کائنات کو تو میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ عبداللہ ابن عمر پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا، بار بار دہرانے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ کہاں چلا گیا؟ اس جملے کا بڑا اثر ہوا، ان کے مالک کے پاس گئے، انہیں خریدا، آزاد کر دیا، بکریاں وہ سب خریدیں اور انہیں ہبہ کر دیں۔ تو تقوی پہ چلے، اللہ رب العزت نے کتنا نوازا، آزادی بھی مل گئی، سینکڑوں بکریوں کے مالک بھی بن گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان کے بعد تقوی تھا تو اللہ نے رزق میں اتنی وسعت دے دی۔ اس لیے پہلا سبب ہے تقوی اختیار کرنا۔ جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی وسعتیں لاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب تقوی پہ چلتا ہے اللہ علم بھی دیتا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو گے تو یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا، علم بھی ملے گا، رزق میں برکت بھی ہوگی، وہاں سے اللہ دے گا
جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے پہلا سبب عرض کیا رزق میں برکت کا، وہ ہے ایمان اور تقوی۔